حاضرین محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ مذہب اسلام میں سب سے اعلیٰ جس کا مقام اور جس کا مرتبہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ ہائی پوزیشن اور سب سے زیادہ اعلیٰ مقام اور مرتبہ اگر کسی کا بیان کیا گیا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ کے بعد جس شخصیت کو سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ بلند اور سب سے زیادہ رتبہ رکھنے کا شرف حاصل ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ خدا کی ذات سب سے اعلیٰ ہے اور خدا کے بعد جس شخصیت کی ذات سب سے اعلیٰ ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حقوق ایسے ہیں جو کہ ہم سب پر واجب ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھی جائے، نبی پاک سے بے پناہ عقیدت رکھی جائے، ہمارے دل حضور کی محبت سے، حضور کی تعظیم سے دھڑکتے ہوں، ہماری رگوں میں حضور کی تعظیم، حضور کی عقیدت، حضور کی محبت دوڑتی ہونی چاہیے۔ اور دوسری طرف حضور کی اطاعت، حضور کی فرمانبرداری، حضور کے نقش قدم کو اپنا کر کے چلنا، یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ ون وے ٹریفک نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف صرف محبت ہے، اطاعت کا پتہ نہیں ہے، حضور کے نقش قدم پر چلنے کی کوئی فکر نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ حضور کی اطاعت تو کی جا رہی ہے لیکن دل کے اندر حضور کی محبت نہیں ہے۔ تو حضور کی محبت بھی ہونی چاہیے اور دوسری طرف حضور کی اطاعت بھی ہونی چاہیے۔ جب یہ دو چیزیں کسی شخص کے اندر جمع ہوتی ہیں تو وہ شخص کامل کہلاتا ہے۔ جب یہ دو چیزیں کسی شخص کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو وہ مکمل کہلاتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے حضور سے کیسی محبت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کی اتباع اور حضور کو کس درجے میں فالو کیا ہے، میں اختصار کے ساتھ ان دونوں چیزوں پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ جنگ احد کا موقع تھا۔ جنگ احد کے موقع پر ایک جنگ ہوئی تھی حضور کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے کفار بار بار مدینے پر اٹیک کرتے تھے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اپنا ڈیفینس کرنے کے لیے ان کو بھی جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ تو جنگ احد کے موقع پر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کو جنگ فتح ہو گئی، لیکن اس کے بعد اچانک سے یہ ہوا کہ کفار غالب آ گئے اور ایک افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت کے موقع پر شہید ہو گئے ہیں۔ اب جب صحابہ کرام کے درمیان جب یہ خبر اڑی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی معمولی خبر نہیں تھی، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی خبر تھی۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے حضور کی محبت میں، حضور کی عقیدت میں، حضور کے عشق میں اپنے گھروں کو چھوڑ دیا ہو، جنہوں نے اپنے دکان اور مکان کو چھوڑ دیا ہو، جنہوں نے اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا ہو اور وہ حضور کی اتباع میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے ہوں، جب ان کو یہ خبر ملی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے ہیں، وہ دیوانے ہو گئے، پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے۔ انہی پریشان ہونے والوں میں ایک خاتون تھی، ایک صحابیہ تھی، وہ دوڑی اور دوڑتے ہوئے جو وہاں پر صحابہ کرام موجود تھے ان سے پوچھنے لگی کہ ما فعل رسول اللہ، کہ اے لوگوں ذرا بتاؤ میرے نبی کی کیا حالت ہے، یہ جو خبر گشت کر رہی ہے کہ نبی پاک کو شہید کر دیا گیا ہے، کیا یہ خبر درست ہے؟ وہ آگے بڑھتی ہیں، کسی نے ان کو بتایا کہ تم نبی پاک کے بارے میں پوچھ رہی ہو، تمہارے خاندان سے تمہارے جو والد صاحب ہیں وہ جنگ میں شہید ہو گئے۔ کہا مجھے فکر نہیں، مجھے حضور کے بارے میں خبر دو کہ حضور کیسے ہیں۔ تھوڑا اور آگے بڑھی، کسی نے خبر دی کہ تمہارے بھائی بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ کہا مجھے بھائی کی خبر مت دو، مجھے نبی پاک کی خبر دو، وہ کیسے ہیں۔ تھوڑا اور آگے چلی، کسی نے خبر دی کہ تمہارے شوہر بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ کہنے لگی شوہر کی فکر نہیں ہے، نبی پاک کی خبر دو، وہ کس حالت میں ہیں۔ تھوڑا اور آگے چلی، کسی نے خبر دی کہ تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے ہیں۔ وہ پھر بولتی ہیں کہ مجھے نہ تو اپنے
والد صاحب کے شہید ہونے کی فکر ہے، نہ مجھے اپنے بھائی کے شہید ہونے کی فکر ہے، نہ مجھے اپنے شوہر کے شہید ہونے کی فکر ہے، نہ مجھے اپنے بیٹے کے شہید ہونے کی فکر ہے۔ تم مجھے صرف رسول اللہ کا پتہ دے دو، اگر رسول اللہ صحیح سلامت ہیں تو پوری دنیا صحیح سلامت ہے، اور اگر رسول اللہ نہ رہے تو پوری کائنات میرے لیے نہ رہی۔ مجھے کسی کے زندہ رہنے کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے کسی کی شہادت کی فکر نہیں ہے۔ اگر نبی پاک حیات ہیں تو سب کچھ حیات ہے، اور اگر نبی پاک تشریف لے گئے تو میرے لیے اس زندگی میں جینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اچانک سے کسی شخص نے اس صحابیہ کو حضور کے پاس پہنچا دیا۔ جب وہ صحابیہ حضور کے پاس پہنچی تب ان کو جا کے تسلی ہوئی، تب انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ سلامت ہیں تو پوری کائنات سلامت ہے، اور اگر آپ سلامت نہیں ہیں تو کچھ بھی سلامت نہیں۔ یہ صحابہ کرام کا عشق تھا کہ ان کو اپنوں کی فکر نہیں ہے، رسول اللہ کی فکر ہے۔ ان کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، رسول اللہ کی جان کی فکر ہے۔ ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ صرف اسلام لانے کی بنیاد پر جو مکہ کے کفار تھے بہت بری طرح ان کو پرسیکیوٹ کیا، اور ان کو اس قدر ستایا گیا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو پہلے تو باندھ دیا گیا، اور باندھنے کے بعد جو وہاں کے ستمگر تھے ان کے جسم سے گوشت کو کاٹ کاٹ کے الگ کرتے تھے، اور کہتے تھے اسلام کو چھوڑ دو، اسلام سے منہ موڑ لو، اور پھر سے بتوں کی پوجا شروع کر دو۔ لیکن ان کا کیا ایمان تھا، ان کی کیا عقیدت تھی، ان کی کیا محبت تھی رسول کے ساتھ۔ وہ جس قدر زیادہ ظلم کرتے اسی قدر ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا، وہ جس قدر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے یہ اسی قدر حضور کی محبت اور حضور کے عشق سے لبریز ہوتے چلے جاتے۔ جب کفار نے دیکھا کہ یہ مان نہیں رہے ہیں تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بے پناہ ظلم کیا گیا اور بہت زیادہ ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے جسم سے گوشت کو چھوٹا چھوٹا کر کے الگ کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ مکہ کے کفار غرور میں بولے کہ اے خبیب بتاؤ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں یہاں سے ہٹا دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد کو لا کے یہاں پہ رکھ دیا جائے؟ اب صحابی رسول کا جواب سنیے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے لوگوں، مجھ پر تم نے بہت ظلم کر لیا، میری جان کو تم نے بے انتہا نقصان پہنچا دیا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تم میری جان کو نقصان پہنچا کر کے میرے ایمان میں ذرہ برابر فرق لا سکتے ہو۔ سنو، تم محمد الرسول اللہ کو اس جگہ لانے کی بات کرتے ہو، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ محمد الرسول اللہ کے پائے اقدس میں ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے اور ہم گھر پہ بیٹھ کے آرام کر رہے ہو۔ ہمارا ایمان تو یہ گوارا نہیں کرتا کہ محمد الرسول اللہ کے پیر میں کانٹا چبھے اور ہم گھر بیٹھ کے آرام کر رہے ہوں، ہمیں تو یہ گوارا نہیں ہے، تم یہاں پہ لانے کی بات کر رہے ہو۔ یہ صحابہ کرام کا عشق اور یہ ان کی محبت کہ جان جا رہی ہے، جان کی فکر نہیں ہے، ایمان کی فکر ہے۔ دولت جا رہی ہے، دولت کی فکر نہیں ہے، رسول اللہ پر ایمان لانے کی فکر ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب مکہ کے لوگ نے مسلمانوں پر ظلم اور زیادہ کر دیا اور زیادہ ستانے لگے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا ڈالا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے تشریف لے جائیے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مکہ سے نکلے، اور نکلنے کے بعد آپ نے مدینے کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ لیکن مدینہ پہنچنے سے پہلے ظاہر سی بات ایک طویل راستہ تھا، آپ اس راستے پہ جا رہے تھے، اور ایک جگہ ایک غار آئی، ایک گفا جس کو کیو کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اس گفا کے قریب پہنچ گئے کہ رات یہاں پر گزاریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ایک لمبا سفر ہے مکہ سے مدینہ، اس کو یوں ہی تو طے نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضور نے یہ طے کیا کہ ہم جو ہے رات اس غار کے اندر گزاریں گے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو غار ہے، یہ جو گفا ہے، یہ بہت دنوں سے بند پڑی ہوئی ہے اور لگتا ہے کوئی اس کے اندر گیا نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کے اندر جاؤں اور اس کی صفائی کر دوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق اس غار کے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد آپ کے پاس ایک کپڑا تھا، آپ نے اس غار کی صفائی کی اور اپنے کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس غار کے اندر جتنے سوراخ تھے سب کو بند کر دیا۔ لیکن ایک سوراخ ایسا تھا کہ کپڑا ختم ہو گیا لیکن وہ سوراخ ابھی بھی باقی تھا۔
آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غار کے اندر لے آئے اور اس کے بعد آپ نے اس سوراخ پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا اور اس کے بعد آپ پوری رات اس میں آرام فرماتے رہے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے ابو بکر، تمہارے پاس جو کپڑا تھا وہ کپڑا کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر نے پورا واقعہ سنا دیا کہ یا رسول اللہ، جب میں اس غار کے اندر داخل ہوا تھا تو اس غار کے اندر سوراخ تھے، اس غار کے اندر جو ہے یہ خطرہ موجود تھا کہ اندر سے کوئی کیڑا نکل آئے اور آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ میں نے اپنے کپڑے کے ٹکڑے کر کے جتنے بھی سوراخ تھے سب کو بند کر دیا، لیکن ایک سوراخ ایسا تھا جو باقی تھا، یا رسول اللہ میں نے اس پر اپنا انگوٹھا رکھ لیا اور پوری رات ایسی گزار دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی کہ اللہ حضرت ابو بکر کو جنت کے اندر وہ مقام اور وہ درجہ عطا فرما جو تم مجھے عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حضور پر وحی نازل ہوئی کہ اے محمد، اے پیارے نبی، تمہاری دعا کو قبول کر لیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اپنے دلوں کے اندر نبی کی محبت رکھتے ہیں، جو لوگ اپنے دلوں کے اندر نبی کا عشق رکھتے ہیں، ان کے لیے نبی پاک دعا کرتے ہیں اور ان کو جنت میں نبی کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں حضور نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو میرا ساتھ عطا فرما۔ اسی طرح کا ایک موقع اور ہے کہ ایک موقع پر ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ذرا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے ان صحابی سے پوچھا کہ اے صحابی، تم مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، لیکن پہلے یہ تو بتا دو ماذا اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے وہ صحابی تھے جو حضور کے ساتھ رہتے تھے، فکر مند تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے، روزے کی پابندی کرتے تھے، ساری چیزیں موجود تھیں۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے نمازیں بہت زیادہ نہیں پڑھی، یا رسول اللہ میں نے روزے بہت زیادہ نہیں رکھے، یا رسول اللہ میں نے اپنی زکوٰۃ بہت زیادہ نہیں نکالی، حالانکہ نکالتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی اس اطاعت کو، اپنے ان نیک کاموں کو حقیر سمجھا اور کہا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑے کام نہیں کیے ہیں الا اننی احب اللہ ورسولہ، لیکن یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں انت مع من احببتا، کہ اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو سنو انت مع من احببتا، تم کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہے۔ اب یہ حدیث جب دوسرے صحابہ کرام نے سنی تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھلے سے ہمارے اعمال بہت زیادہ نہیں ہیں، بھلے سے ہمارے اعمال حضرت ابوبکر صدیق کے برابر نہیں ہیں، حضرت عمر کے برابر نہیں ہیں، نبی پاک کے برابر نہیں ہیں، لیکن ہم چونکہ نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، مگر چونکہ ہم حضور کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا ہم یہ تمنا اور آرزو رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے ساتھ جنت میں رکھے گا۔ اس سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان کے پاس ایمان ہے اور ایمان کے بعد عمل صالح ہے، نیک کام ہے، اور نیک عمل ہونے کے ساتھ ساتھ محبت بھی موجود ہے، تو ایک طرف نیک اعمال ہو اور دوسری طرف محبت ہو، جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو بندے کو اللہ کے نبی کا ساتھ مل جایا کرتا ہے۔ تو یہ تو محبت کی بات ہو گئی کہ صحابہ کرام حضور سے کتنی محبت رکھتے تھے، کتنی عقیدت رکھتے تھے، اور یہ محبت ہمارے درمیان بھی ہونی چاہیے۔ اب دوسری طرف آپ یہ سماعت کیجئے کہ صحابہ حضور کو فالو کتنا کرتے تھے، حضور کی اتباع اور پیروی کتنی کرتے تھے، اس کو سماعت کیجئے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر سونا پہننا جائز نہیں ہے۔ اتفاق سے یہ صحابی، انہوں نے ایک دفعہ سونے کی انگوٹھی پہن لی، نبی پاک کا گزر آپ کے پاس سے ہوا، نبی پاک نے آپ کی انگوٹھی جو ہے سونے کی جو پہن رکھی تھی آپ نے نکال دی، اور نکالنے کے بعد فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہنتا بلکہ وہ جہنم کی آگ پہنتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس انگوٹھی کو نکال کر کے زمین پر پھینک دیا اور آپ تشریف لے گئے۔ اب جو دوسرے صحابہ وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ نبی پاک نے تم کو سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے، تم اس انگوٹھی کو اٹھاؤ اور اٹھانے کے بعد اپنے کسی دوسرے کام میں لے آنا، اپنے گھر کے کسی دوسرے لیڈیز ممبر کو دے دینا یا کسی اور کام میں لے آنا، کسی بھی کام میں لا سکتے ہو۔ اب صحابی کا جواب سنیے، صحابی کہتے ہیں سنو، میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ جس انگوٹھی کو میرے پیغمبر نے میری انگلی سے نکال دیا ہو اس کو میں واپس اٹھا کر کے اپنے کسی بھی کام میں لے کر کے آؤں، میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد وہاں سے وہ چلے گئے اور سونے کی انگوٹھی وہیں پر چھوڑ دی۔ ان کی نظر میں حضور کے فرمان کی اہمیت تھی، ان کی نظر میں سونے کی اہمیت نہیں تھی۔
سونا تو آج بھی قیمتی ہے، کل بھی قیمتی تھا، لیکن ان کی نظر میں سونے چاندی سے بھی بڑھ کر کے اگر کسی چیز کی اہمیت تھی، اگر کسی چیز کی قیمت تھی تو وہ رسول اللہ کا قول ہے، رسول اللہ کا فعل ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تقریر کرنے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے۔ اب جب آپ ممبر پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلسو، کہ صحابہ کرام آپ لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ اب ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ابن مسعود تھا، وہ اس وقت تک مسجد کے اندر نہیں آئے تھے بلکہ مسجد کے باہر تھے، لیکن جیسے ہی ان کے کانوں میں حضور کا یہ قول پڑا اجلسو، بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ حضور کا قول آ جانے کے بعد، حضور کا فرمان سننے کے بعد میں چلوں اور چل کر کے مسجد کے اندر آؤں پھر بیٹھوں، یہ گوارا نہیں کیا، بلکہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ جب نبی پاک نے دیکھا کہ میرا یہ صحابی میرے قول پر عمل کر کے مسجد کے باہر ہی بیٹھ گیا ہے تو آپ نے فرمایا تعال یا ابا عبداللہ، کہ عبداللہ بن مسعود اندر آ جاؤ، اندر آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ تو جب نبی پاک نے ان کو اندر بلایا تب جا کر کے وہ اندر آئے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، ان کی اتباع دیکھیے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ سفر کر رہے تھے، اب دوران سفر جو ہے ایک مقام پر وہ رکے اور رکنے کے بعد آپ وہاں پر آرام کرنے لگے۔ اب ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ تو ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں پہ تو ہمیں رکنا نہیں ہے، بھلا تم یہاں پر کیوں رک گئے؟ ہمیں تو کہیں اور جا کر کے رکنا تھا، کہیں اور جا کر کے آرام کرنا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر رکنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، مگر چونکہ میں نے ایک دفعہ نبی پاک کے ساتھ سفر کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ اس جگہ لیٹ کر کے آپ نے آرام کیا تھا، اور چونکہ ہم تو نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، نبی کی پیروی کرنے والے ہیں، تو بھلے سے کوئی کام ہو یا نہ ہو، چونکہ رسول یہاں پر لیٹے تھے لہٰذا ہم بھی لیٹیں گے۔ وہ وہاں پر لیٹ گئے۔ ایسے ہی ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سفر کے دوران ہی اپنی سواری سے اترے، اور سواری سے اترنے کے بعد کچھ دور گئے اور جا کر کے واپس آ گئے، پھر اب اپنا چلنے لگے سواری پر۔ بڑی عجیب بات ہوئی، صحابہ نے پوچھا کہ تم تو آرام سے جو ہے سفر میں تھے، سواری پر جا رہے تھے، تم یہاں پر اترے اور اتر کر کے یہ جا کر کے واپس کیوں آ گئے؟ تو کہنے لگے مجھے بھلے سے کوئی کام نہیں تھا، مگر چونکہ میں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر جا کر کے آتے ہوئے دیکھا تھا، اور چونکہ ہم حضور کی پیروی کرنے والے ہیں لہٰذا میں بھی حضور کی پیروی میں جا کر کے واپس آ گیا۔ تو جو صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، یہ وہ جماعت تھی کہ جس نے ایک طرف حضور سے محبت کی تو اعلیٰ درجے کی، اور دوسری طرف حضور کی سیرت پر، حضور کے احکام پر عمل کیا تو وہ بھی اعلیٰ درجے کا عمل کیا، اور عمل اس قدر شدت کے ساتھ کیا کہ فرائض اور واجبات پہ تو عمل کیا، اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو نہ فرائض میں شامل تھیں نہ واجبات میں شامل تھی ان پر بھی عمل کیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے دور میں، آج کے وقت میں، جس وقت ہم کو شیطان اپنی طرف کھینچ رہا ہو، شیطان ہم کو گناہوں پر آمادہ کر رہا ہو، شیطان ہم کو برائی کی طرف لے جا رہا ہو، تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور کے نقش قدم پر چلیں۔ شیطان ہم کو جہنم کی راہ دکھا رہا ہے، لیکن نبی پاک ہم کو جنت کی راہ دکھا رہے ہیں۔ ہم نبی پاک کی راہ پر چلیں، شیطان کی راہ پر نہ چلیں۔ اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔